الحمد لله لوليه والعدل والوصف والنظر والأزم بالجزم بوحدته بكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في الفرقان لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مماثل له ولا ولد بلد جلد عزم جزم نزم له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مطلوبنا وموجودنا وملجأنا ومأوانا وأولانا ومولانا سعيد إلى سدرة المنتهى كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوز بلند الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ آئے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا پر
رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، استنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور رمضان کی یہ مقدس اور معطر ساعتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہے، اور وہ لمحات اور وہ گھڑیاں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، یہ مقدس ساعتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، اور ہم اس طرح اپنے رب کو منا بھی نہیں سکے، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار بھی نہیں کر سکے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان مقدس ساعتوں کے تصدق اور توسل سے ہم سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ بے شک ہم نے
جانوروں کی زندگی میں انسان کے لیے عبرت پذیری کا سامان رکھا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ، میری طبیعت بھی آج اس طرح ٹھیک نہیں ہے، بہرحال کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حضرت انسان، اگر تو کتابیں پڑھ کے، کتابوں کا مطالعہ کر کے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا، یا تو پڑھ ہی نہیں سکتا اور ہدایت کے راستے کو تلاش نہیں کر سکتا، مقام نبوت تک پہنچ نہیں سکتا، تو اے حضرت انسان، اگر تو غور و فکر کرے تو اس پوری کائنات میں جو چلتے پھرتے جانور تجھے نظر آتے ہیں، ہم نے ان جانوروں کی ٹولیوں میں تمہارے لیے عبرت پذیری کا سامان رکھا ہے، اور اگر تو ان میں تدبر کرے، تفکر کرے، تو تجھے ان جانوروں کی زندگی سے بھی میرے مصطفیٰ کا مقام بھی نظر آئے گا، میرے مصطفیٰ کی شان بھی سمجھ آ جائے گی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ ذرا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیہ مقدسہ نازل فرمائی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے کتے کے 5 اوصاف کا ذکر کیا، اور مولا کائنات علی شیر خدا نے کتے کی 10 فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں میں نہ وہ 10 بیان کروں گا نہ وہ 5 بیان کروں گا، صرف کتے کا ایک وصف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جسے زبان مصطفیٰ نے بھی بیان کیا ہے اور زبان مرتضیٰ نے بھی بیان کیا ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں ایک انسان پہ یہ لازم نہیں کہ وہ برائی میں کسی دوسرے انسان کی تقلید کرے، لیکن اگر انسان اچھائی کسی کتے میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کتے سے وہ اچھائی لے لے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں وہ وصف جسے مصطفیٰ نے بھی بیان کیا ہے اور مرتضیٰ نے بھی بیان کیا ہے، وہ وصف کیا ہے ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کتے کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور بھونکتا نہیں۔ کتے کی یہ صفت ہے کہ مالک کو پہچانتا اور بھونکتا نہیں۔ اور امام غزالی نے اس سے اگلی بات کی ہے، آپ فرماتے صرف مالک کو پہچانتا اور بھونکتا نہیں ہے، جو مالک کے ساتھ ہو کتا اسے بھی نہیں بھونکا کرتا، جو مالک کے ساتھ ہو کتا اسے بھی نہیں بھونکا کرتا۔ اور یہاں رک کر امام غزالی بڑی پتے کی بات بتاتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کے یاروں ابو بکر اور عمر کے متعلق بھونکتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کتے سے اتنی عقل تو لے لو کہ جس ابو بکر اور عمر کو مصطفیٰ 14 صدیوں سے اپنے پہلو میں سلائے ہیں، اس ابو بکر اور عمر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میں کتے سے یہ وصف لے لو کہ جو مالک کے ساتھ ہو کتا اسے نہیں بھونکتا، تو جو 14 صدیوں سے مصطفیٰ کے پہلوں میں سوئے، جو 14 صدیوں سے مصطفیٰ کے پہلوں میں سوئے، ان کے متعلق زبان کیسے کھول لیتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے واللہ ہم نے نہ خدا کو پہچانا ہے نہ مصطفیٰ کو پہچانا ہے۔ اگر خدا کو پہچانا ہوتا اور مصطفیٰ کو پہچانا ہوتا آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے، بڑے برگزیدہ بندے گزرے، اللہ نے بڑا علم بھی عطا کیا ہے، بڑی دور دور تک آپ کی علمیت کا شعرہ ہے۔ ایک بندے نے سنا پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا کیا ہے، بڑی روحانیت عطا کی ہے، بڑے دور کا سفر کر کے، اس زمانے میں گاڑیاں موجود نہیں ہیں، پیدل سفر کر کے جاتا ہے، کئی دن کی مسافت کے بعد
جب حضرت کے پاس پہنچتا ہے، پہنچ کے عرض کرتا ہے حضرت جی مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں ساری عمر یاد رکھوں، جسے میں ساری عمر یاد رکھوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس بات کو ساری عمر یاد رکھنا۔ حضرت کون سی بات ہے؟ فرمایا اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو اپنے جیسا ضرور سمجھ لینا۔ جب اس بندے نے آپ کی زبان سے یہ جملے سنے بڑا پریشان ہوتا ہے، دل ہی دل میں یہ خیال کرتا ہے سارا سفر رائگاں گیا، سارا سفر ضائع گیا۔ میں نے سنا تھا اللہ نے بڑا علم عطا کیا ہے، میں نے سنا تھا اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، لیکن اس بندے نے یہ کیسی بات کہہ دی؟ بھلا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو خدا کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا، خدا کو اپنے سے افضل نہیں سمجھتا؟ جب وہ بندہ جانے لگا آپ نے فرمایا بیٹا رات کو یہیں قیام کر لو، صبح چلے جانا۔ جب وہ بندہ رات کو وہیں رہ جاتا ہے، جب صبح نماز کے بعد اس کے کمرے میں آپ نے ناشتہ بھجوایا ہے، ایک جانب ٹرے میں تازہ پراٹھے اور مکھن پڑا تھا، دوسری جانب رات کی باسی دال اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے پڑے ہیں۔ جب ناشتہ اس کے کمرے میں بھجوایا گیا ہے، اسی آسنا میں دروازے پہ ایک فقیر نے دستک دی ہے، اللہ کے نام پہ کھانے کو کچھ دے دو، بڑے دنوں سے بھوکاؤ۔ اب وہ بندہ تازہ پراٹھے اور مکھن خود کھا لیتا ہے، روٹی کے سوکھے ٹکڑے اور رات کی باسی دال فقیر کو دے دیتا ہے۔ جب جانے لگا سوچا حضرت سے اجازت لے کے آؤں۔ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں حضرت جی مجھے اجازت دے دیجئے نا، میں اپنے گھر کو جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ رات والی نصیحت یاد ہے نا؟ آپ نے فرمایا بیٹا وہ رات والی نصیحت یاد رکھنا کہ اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو اپنے جیسا ضرور سمجھ لینا۔ اب وہ بندہ بول پڑتا ہے، کہنے لگا حضرت جی میں رات کو بھی خاموش ہو گیا ہوں، ذرا کوئی ایسا بندہ ہے جو خدا کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا؟ آپ نے یہ کیسی بات کہہ دی ہے؟ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جلال میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے سمجھانے کا بھی اپنا انداز ہے، تربیت کا بھی اپنا انداز ہے۔ آپ نے فرمایا او بدبخت تو نے خدا کو اپنے سے بہتر کیا سمجھنا تھا، اپنے جیسا بھی نہیں سمجھائے۔ وہ نوجوان بڑا حیران ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا جب صبح ناشتے کا وقت تھا، کمرے میں تمہارے پاس ناشتہ بھجوایا گیا، ایک جانب تازہ پراٹھے اور مکھن پڑا تھا، دوسری جانب روٹی کے سوکھے ٹکڑے پڑے تھے۔ فقیر خدا کے نام پہ تجھ سے مانگا، اگر تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھتا تازہ پراٹھے اور مکھن فقیر کو دے دیتا، خود روٹی کے سوکھے ٹکڑے اور باسی دال کھا لیتا۔ لیکن آپ نے فرمایا تو نے خدا کو اپنے سے بہتر کیا سمجھنا تھا، اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ یا حضرت جی وہ کیسے؟ فرمایا اگر اپنے سے بہتر اپنے جیسا بھی سمجھا ہوتا ایک پراٹھا خود کھا لیتا، ایک فقیر کو دے دیتا۔ لیکن ہم نے نہ خدا کو پہچانا اور نہ مصطفیٰ کو پہچانا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم اگر مصطفیٰ کو پہچانا ہوتا تو کبھی حضور کی شانوں پہ اعتراض نہ کرتے، کبھی حضور کے علم پہ اعتراض نہ کرتے، مصطفیٰ کی سماعت پہ اعتراض نہ کرتے، حضور کی بصارت پہ اعتراض نہ کرتے، حضور کے اختیارات پہ اعتراض نہ کرتے۔ ہم نے نہ خدا کو پہچانا ہے نہ مصطفیٰ کو پہچانا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر مصطفیٰ کو پہچانا ہوتا تو ہم کبھی حضور کی شانوں پہ اعتراض نہ کرتے۔ اور ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہمارا مالک کون ہے۔ امام غزالی پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا مالک خدا ہے اور مکین گنبد خضرا ہے۔
ہم سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا حضور کے غلام ہیں، اور غلام کا ایک آقا ہوتا ہے، غلام آقا کی ملکیت ہوتا ہے۔ ہمارا مالک خدا ہے اور مکین گنبد خضرا ہے۔ ہم نے نہ خدا کو پہچانا ہے نہ مصطفیٰ کو پہچانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے حضرت انسان اگر تو جانوروں کی زندگی میں غور کرے گا تو ہم نے جانوروں کی زندگی میں تمہارے لیے عبرت پذیری کا سامان رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بول دے، قرآن کی اگلی آیت پڑھ لیتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اے حضرت انسان ذرا تو تصور تو کر، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، اے حضرت انسان جب تو حلال جانور کے پاس دودھ لینے کے لیے جاتا ہے، حلال جانور کے پاس جب تو دودھ لینے کے لیے جاتا ہے، اس کے تھنوں کو ٹٹولتا ہے، اس پہ پانی چھڑکتا ہے، جب تو دودھ نکالتا ہے، ذرا حضرت انسان ذرا غور و فکر تو کر کہ جانور کو تو نے چارہ سبز کھلایا ہے لیکن دودھ تیرے برتن میں سفید آ رہا ہے۔ اے حضرت انسان ذرا تصور تو کر، ایسا کون سا فلٹر پلانٹ ہم نے جانور کے اندر لگایا ہے؟ چارہ تو نے سبز کھلایا ہے، تو نے جانور کو بھوسا کھلایا، لیکن دودھ تیرے برتن میں سفید اور خوشبودار دودھ آ رہا ہے۔ ہم نے دودھ کی ایک ایک دار میں مصطفیٰ کی شان کو بھی بیان کیا ہے، حضور کی ختم نبوت کو بھی بیان کیا ہے۔ یا اللہ انسان کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ دودھ آ گیا برتن میں سفید، اللہ فرماتا ہے اے حضرت انسان ہم نے کبھی دودھ کو نکالا کہاں سے؟ کبھی تو غور و فکر تو کر۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، فرث کہتے ہیں گوبر کو، دم کہتے ہیں خون کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دودھ کو خون اور گوبر کے درمیان سے نکالا ہے، نہ خون کی ملاوٹ ہونے دی ہے نہ گوبر کی ملاوٹ ہونے دی ہے۔ یا اللہ ملاوٹ کیوں نہیں ہونے دی؟ فرمایا اس لیے کہ اس دودھ نے اے انسان تیرے جسم کی غذا بننا ہے، اس دودھ سے تیری ہڈیوں نے مضبوط ہونا ہے۔ یا اللہ بات کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا ہم اپنے بندوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر جس دودھ نے تیرے جسم کی غذا بننا ہے، جس دودھ سے تیری ہڈیوں نے مضبوط ہونا ہے، اگر ہم اس دودھ میں ملاوٹ نہیں ہونے دیتے، جس نبی نے تیری روحانیت کی غذا بننا ہے، ہم اس نبی کی نبوت میں ملاوٹ کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سادو۔ اگر سارے مل کے پڑھ جائیں گے تو لطف آ جائے گا۔ آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا۔ فرمایا ہم حضرت انسان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے جسے ہم نے گوبر اور خون کے درمیان سے نکالا ہے، اس نبی کی نبوت میں ملاوٹ کیسے کر سکتے ہیں جس نبی نے بروز معاشر تیری شفاعت کا ذریعہ بننا ہے؟
شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا سونا نہیں کوئی سونے لج پائے یار بولو 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 سونا نہیں کوئی پالدا سونا نہیں کوئی سونے یا اللہ اس سے اگلی بات کیا سمجھانا چاہتا ہے فرمایا حضرت انسان کبھی غور تو کرنا جب تمہاری عورتیں دودھ لینے کے لیے حلال جانور کے پاس جاتی ہیں جس برتن میں ہماری بوڑھی عورتیں دودھ نکالتی ہیں اس برتن کو مانج کے صاف کیا جاتا ہے اچھی طرح پاک کیا جاتا ہے اگر پوچھا جائے اسے مانجتے کیوں ہو صاف کیوں کرتے ہو جواب یہ ملتا ہے اس لیے کہ اس میں نے دودھ کو نکالنا ہے دودھ نور ہے دودھ نور ہے نور کو گندے برتن میں نہیں رکھ سکتے اگر نور کو گندے برتن میں رکھا ہے اگر نور کو گندے برتن میں رکھا یہ نور دودھ خراب ہو جائے گا اے اللہ پھر نقطہ کیا سمجھانا چاہتا ہے فرمایا میرے نبی کے والدین کی شانوں پہ بولنے والوں ان کے ایمان پہ انگلی اٹھانے والوں میں قیامت تک تجھے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر تو دودھ کو گندے برتن میں نہیں رکھتا کہتا ہے وہ نور ہے ہم نے تو اپنے نبی کے نور کو اپنے نور کے شرف سے پیدا فرمایا ہے فرمایا اگر تو دودھ کو گندے برتن میں نہیں رکھتا ہم اپنے نبی کے نور کو گندے برتن میں کیسے رکھ سکتے ہیں فرمایا اگر تو دودھ کو گندے برتن میں نہیں رکھتا اور جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نور ہے گندے برتن میں نہیں رکھتا ہم اپنے نبی کے نور کو گندے برتن میں کیسے رکھ سکتے ہیں جس نبی کے نور کو ہم نے اپنے نور کے شرف سے تخلیق فرمایا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ شاید رات کو تھک گئے اس لیے ابھی بول نہیں رہے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو تخلیق کیا ہے
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں سونیا اللہ نے آپ کو نبی کب سے بنایا ہے، آپ کو نبوت کب سے عطا کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قلت نبی و آدم بین الماء والتین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور گارے کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت آدم پہلے انسان ہے، حضرت آدم پہلے بشر ہے، آدم سے پہلے بشر کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ آدم تو پہلے بشر ہے، آدم پہلے انسان ہے، انسان سے پہلے انسان کوئی تھا نہیں، آدم پہلے بشر، بشر سے پہلے بشر کوئی نہیں۔ میرا نبی فرماتا ہے میں آدم سے بھی پہلے نبی، پھر مانو نا جب بشر تھا نہیں میرا نبی تب بھی نور تھا، پھر ماننا پڑے گا کہ میرا نبی نور تھا، اس لیے کہ آدم سے پہلے میرے آقا نبی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا ہے، پھر اس نور کے حصے بنتے گئے، کائنات سجتی گئی ہے، لو بھی اسی نور سے بنا، قلم بھی اسی نور سے، کرسی بھی اسی نور سے، عرش بھی اسی نور سے، فرش بھی اسی نور سے، انسان بھی اسی نور سے، جنات بھی اسی نور سے۔ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو اپنے نور کے شرف سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو دودھ کو گندے برتن میں نہیں رکھتا، ہم اپنے نبی کے نور کو گندی راموں سے، گندی پشتوں سے، گندے راموں میں کیسے منتقل کر سکتے تھے؟ ہم نے اپنے نبی کے نور کو پاک پشتوں سے پاک ریموں میں منتقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک ہم نے جانوروں کی زندگی میں انسان کے لیے عبرت پذیری کا سامان رکھا۔ رخے سبحان اللہ بلند آواز سے، یہ میں آپ کے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ ہوتا تھا مصطفیٰ کی شان کے بارے میں کہ رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا۔ سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا اس پہ ایمان بھی ہے، جس کا ایمان اور عقیدہ ہے وہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور جب بندے باہر بیٹھے نا ہاتھ لہرا کے بلند آواز سے، رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخے سرکار کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخے سرکار نظارہ ہو نہیں سکتا، دو عالم میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، دو عالم سے محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، جو زلفوں سے نمس ہو تو گٹا کالی نہیں ہوتی، جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ ہو نہیں سکتا، جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک ہم نے جانوروں کی زندگی میں انسان کے لیے عبرت پذیری کا سامان رکھا۔ آئیے
قرآن سے ایک اور دلیل آپ کے گوش گزار چرد کرتا چلو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن نے پورا واقعہ بیان کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل میں اترتے ہیں، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، کس کو کہتے ہیں بولیے؟ چونٹی کو نمل کہتے ہیں عربی میں۔ اے اللہ اس پورے نام کی صورت تو نے قرآن میں نازل کیوں فرمائی ہے؟ چونٹی کو تو ہم بڑا کیر سمجھتے ہیں، پاؤں کے نیچے رون کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی کا حیا کرے، جو میرے نبی سے محبت کرے، اگر وہ چونٹی بھی ہونا اس کے نام کو بھی ہم قیامت تک زندہ رکھ دیا کرتے ہیں۔ یا اللہ چونٹی نے کون سی محبت کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے چونٹی کے نام کی صورت قرآن میں نازل فرما دی ہے۔ خالق کائنات اس واقعے کو بیان فرماتا ہے، فرمایا حتی اذا آتوا علی واد النمل، جب حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں اترتے ہیں، آگے رب کائنات نے فرمایا 3 میل کے فاصلے پہ، مفسرین لکھتے ہیں 3 میل کا فاصلہ ہے، چونٹی اپنی باقی ساتھی چونٹیوں سے گفتگو کرتی ہے۔ ایک چونٹی اپنی باقی چونٹیوں سے کہتی ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ بات کسی مولوی کی ہوتی، یہ بات کسی بریلوی کی ہوتی، یہ بات کسی ملا پیر کی ہوتی، اعتراض بن سکتا تھا، لیکن یہ بات کسی بشر کی نہیں ہے، یہ بات خود خالق کائنات نے قرآن میں بیان فرما دی۔ چونٹے کی اس گفتگو کو رب کائنات قرآن کا حصہ بنا رہے، سینہ مصطفیٰ پہ نازل فرما رہے۔ فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ خالق کائنات نے فرمایا قالت نملۃ، فرمایا وہ چونٹی اپنی باقی ساتھی چونٹیوں سے گفتگو کرتی ہے۔ کیا گفتگو کرتی ہے؟ گفتگو کر کے کہتی ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ کہیں حضرت سلیمان کا لشکر لاشعوری میں، لا یشعرون، کہیں بے شعوری میں، بے خیالی میں تجھے پاؤں کے نیچے روند کے ناگے نکل جائے۔ چونٹی بھی یہ جانتی تھی جو نبی کی تربیت میں رہتا ہے، جو نبی کی تربیت میں رہتا ہے، جو نبی کے قرب میں رہتا ہے، جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر ننھی سی چونٹی کی جان بھی نہیں لیتا۔ آج جو کلمہ پڑھ کے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے اپنے آپ کو نبی کا غلام بھی کہیں، ان کا دور سے نبی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو نبی کی تربیت میں رہتے ہیں، جو نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ تو جان بوجھ کر ایک چونٹی کی جان بھی نہیں لے سکتے۔ چونٹی کو اللہ نے یہ شعور عطا کیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے نبی کی تربیت کا حیا کیا ہے، تو نے میرے نبی کی سے محبت کی ہے، تو نے میرے نبی کے بارے میں ایسا گمان رکھا ہے، جا میں تجھے یہ صلا دیتا ہوں، قیامت تک تجھے باقی چونٹیوں کی ملکہ بنا دیتا ہوں۔ قیامت تک اس چونٹی کو اللہ نے باقی چونٹیوں کی ملکہ بنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 میل کے فاصلے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اللہ کا نبی چونٹی کی بات کو سن کے مسکرائے۔ یہ بات اتنی عجیب نہیں ہے، بات عجیب یہ ہے کہ ننھی سی چونٹی نے 3 میل کے فاصلے پہ سلیمان کے لشکر کو کیسے دیکھ لیا تھا۔ اور یہ بات کسی مولوی ملا کی نہیں ہے، خود رب کائنات فرماتا ہے 3 میل کے فاصلے پہ اگر ایک چونٹی حقیر سی ہو کر نبی سے محبت کرے، اللہ اسے یہ بشارت دے کہ وہ 3 میل کے فاصلے پہ سلیمان کے لشکر کو دیکھ لے، تو ہمارا نبی جو سلیمان کا بھی نبی بن کے دنیا میں مبعوث ہوا، وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کے ہم غلاموں کے درود کو سن بھی سکتا ہے، ہمیں دیکھ بھی لیتا ہے۔
اور حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پہ چونٹی کی گفتگو کو سن کے مسکرائے. قرآن نے اسے بھی بیان کیا ہے. سبحان اللہ بلند آواز سے. خالق کائنات نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی بات سنی فرمایا فتبسم ضاحكا من قولها. فرمایا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی گفتگو کو سن کے مسکراتے ہیں. چونٹی کی بات کو سن کے مسکرا پڑتے. فتبسم ضاحكا من قولها. اللہ کے نبی چونٹی کی گفتگو کو سن کے مسکرائے. عالم تیوریات کے ماہرین یہ لکھتے ہیں کہ چونٹی کی زبان منہ میں زبان نہیں ہوتی بلکہ اس کے منہ پہ 2 باریک ریشے ہوتے ہیں, وہ آپس میں رگڑتی ہے. جب باقی چونٹیوں سے گفتگو کرنا چاہے ان باریک ریشوں کو آپس میں رگڑتی ہے, اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہی اس کی گفتگو ہوتی ہے. قربان جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی سماعت پہ کہ چونٹی باریک ریشے رگڑے آواز پیدا ہو, باقی چونٹیوں سے بات کرے. 3 میل کے فاصلے پہ اللہ کا نبی سلیمان چونٹی کی بات کو سن کے مسکرا دے. تو وہ سلیمان معراج کی شب میرے نبی کی اقتدا میں ہاتھ باندھے نظر آتا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ فریاد امتی جو کرے, آلزار میں فریاد امتی جو کرے, فریاد امتی جو کرے حالزار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر. حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پہ چونٹی کی بات کو سن کے مسکرا دیں تو ہمارے آقا جو سلیمان کے بھی نبی بن کے دنیا میں مبعوث ہوئے, وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کے اپنے غلاموں کے درد کو تکلیف کو دیکھ بھی سکتے ہیں. جب غلام دل سے پکارے تو میرے آقا مدد کو بھی چلے آتے ہیں, میرے آقا مدد کو بھی چلے آتے. اللہ فرماتے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, بے شک ہم نے جانوروں کی زندگی میں انسان کے لیے عبرت پذیری کا سامان رکھا ہے. اللہ نے جانوروں کی زندگی میں انسان کے لیے عبرت پذیری کا سامان رکھا ہے. ہم اگر صرف ان جانوروں میں غور کریں تو ہمیں مصطفیٰ کی شانیں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے, ہمیں مصطفیٰ کی عظمتیں سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن حضرت انسان صرف غور و فکر نہیں کرتا, وہ حضرت انسان صرف تدبر اور تفکر نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور بات بیان کی ہے. فرمایا یہ شہد کی مکھی, جس شہد کو ہم سارے شفا سمجھ کے کھاتے, اور اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے اس میں شفا رکھ دی ہے. شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے. لکھتے ہیں جب یہ شہد کی مکھی, کبھی آپ اس کے چھتے کے قریب جائیں اور قریب جا کے غور و فکر کریں. اور میں شہد کی مکھی جب نکلتی ہے گھر سے کئی میل کا فاصلہ طے کرتی ہے, مختلف پھولوں کا رس نچوڑتی ہے, چوستی ہے. وہ پھول کڑوے بھی ہوتے ہیں, وہ پھولوں کا رس میٹھا بھی ہوتا ہے, پھولوں کا رس جو ہے وہ ترش بھی ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب وہ شہد کی مکھی واپس پلٹ کے آتی ہے اور اس کے پیٹ سے جو چیز نکلتی ہے وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے, اتنی میٹھی ہوتی ہے, اتنی لذیذ ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف میٹھی اور لذیذ نہیں ہے بلکہ ہم نے اس میں شفا بھی رکھ دی. شہد کی مکھی نے رس چوسا, کڑوا بھی تھا, میٹھا بھی تھا, ترش بھی تھا, لیکن جو شہد نکلا وہ میٹھا ہے. یا اللہ یہ وجہ کیا ہے؟ ایک شہد کی مکھی ہے, چھوٹی سی مکھی ہے, اس میں کون سے ایسے فلٹر پلانٹ لگے ہیں,
کون سی ایسی مشینری لگی ہے جو اس کے کڑوے ذائقے کو بھی میٹھے میں تبدیل کر دیتی ہے، جو ترش ذائقے کو بھی میٹھے میں تبدیل کر دیتی ہے؟ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ماجرا یہ ہے شہد کی مکھی چوستی میٹھا بھی ہے، چوستی ترش بھی ہے، چوستی کڑوا بھی ہے، لیکن جاتے ہوئے بھی میرے محبوب پہ درود پڑتی ہے، آتے ہوئے بھی میرے مصطفیٰ پہ درود پڑتی آتی ہے۔ اور مصطفیٰ کے درود پڑھنے میں ہم نے اتنی مٹھاس رکھی ہے کہ وہ ترش ذائقہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، کڑوا ذائقہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اگر ہم اس چھتے کے قریب جا کے غور و فکر کریں، کبھی آپ بھی جا کے دیکھیے گا کہیں آپ نے چھتا لگا ہو شہد کی مکھیوں کا، تو ایسے نہیں ہوتا جو مکھی واپس آتی ہے ڈائریکٹ اس میں گھس جاتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں نہیں، وہاں پہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، ہر آنے والے کو چک کرتی ہے، اس کے منہ کو سونکھتی ہے، اور اسے سونکھ کے پتہ چل جاتا ہے کس نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا، کون مصطفیٰ کے درود پڑھنے سے غافل ہوئی ہے۔ فرمایا جس نے مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھا اس کا سر وہیں پہ قلم کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس کے قریب جا کے دیکھیں گے تو بہت سی شہد کی مکھیوں کے سر آپ کو پڑے نظر آئیں گے، بہت سی شہد کی مکھیوں کے سر آپ کو پڑے نظر آئیں گے۔ وہ سر کیوں ہوتے ہیں؟ جو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے سے غافل ہوتی ہے اس کی ایک ہی سزا ہوتی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہم نے جانوروں کی زندگی میں انسان کے لیے عبرت پذیری کا سامان، لیکن انسان غور و فکر نہیں کرتا، انسان تدبر و تفکر نہیں کرتا۔ شہد کی مکھی محبت سے حضور پہ درود پڑھے، شہد کی مکھی محبت سے مصطفیٰ پہ درود پڑھے، اور اللہ اسے یہ صلہ عطا کرے جو مصطفیٰ کا غلام ہو، حضور کا نام لینے والا ہو، حضور کا امتی ہو، وہ مصطفیٰ پہ درود پڑھے تو اللہ اسے کتنی شانوں سے نوازے گا۔ اس لیے کہ درود ایسی عبادت ہے کہ اگر دکھاوے سے بھی کی جائے نا، دکھاوے سے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ باقی کوئی عبادت ریاکاری سے کی جائے رد کر دی جاتی ہے۔ مصطفیٰ پہ درود ایسی عبادت ہے، اگر کوئی سامنے تسبیح اٹھا کے اس کے دل میں نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نیک ہے، درود مصطفیٰ پہ پڑھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاوے کا درود بھی اپنے بندے کو قبول فرما لیتا ہے۔ کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ اور جب درود کی نسبت رب کی جانب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس انسان کی کامیابی کا صرف ایک ہی راز ہے، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی، کہ مصطفیٰ سے محبت کی جائے، حضور کا ادب کیا جائے، حضور سے انواع پیار کیا جائے، حضور کی سیرت پہ عمل کیا جائے۔ میں بار بار مصطفیٰ کی شانوں کی بات اس لیے کرتا ہوں، میں بار بار حضور علیہ السلام کی عظمت کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ جب اس مومن اور اس بندے کے دل میں، اس مسلمان کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا، حضور کی محبت کی شمع روشن ہو جائے گی، تو پھر یہ مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے۔ پھر یہ مسلمان کافروں پہ غلبہ اس وقت حاصل کر سکتا ہے کہ جب اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق کی شمع روشن ہو جائے۔ تو ہم جو بھی کام حضور کی محبت میں کریں گے، نماز حضور کی محبت میں پڑھیں گے تو فائدہ دے گی، روزے حضور کی محبت میں رکھیں گے تو فائدہ دیں گے، درود حضور کی محبت میں پڑھیں گے تو فائدہ ملے گا، تسبیح و تعلیل مصطفیٰ کی محبت میں کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ مصطفیٰ کی محبت دل سے نکل جائے، بغض مصطفیٰ ہو، بندہ لاکھ سجدے کرتا رہے، بندہ لاکھ عبادات کرتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے وفا کون کرتا ہے اور میرے محبوب کا بغض کس کے دل میں پایا جاتا ہے۔ ایک ہی کرائیٹیریا ہے کامیابی ہونے کا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مقدس سعادتوں کے تصدق اور توسل سے آقا علیہ السلام کے شانوں کو سمجھ کے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔